اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی، 5 آیتیں سورہ علق کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی، کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی۔ 5ویں وحی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی ہے، اور یہ مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت، فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا، مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو۔ تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن حکیم کی افتتاحی سورت۔ ویسے جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے، اس کے بھی بہت سے نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سب سے عام ہے، لیکن الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، کم سے کم یہ 4 نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے، اور بھی بہت سے نام۔ اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق و بالاجماع 7 آیتیں ہیں، اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے، اور یہ رائے امام شافعی کی بھی ہے اور بصرہ کے جو قراء تھے ان کی بھی ہے، کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے، اس کا جز ہے۔ وہ اس کو شامل کر کے پھر 7 آیتیں بناتے ہیں، تو آخری جنہیں ہم 2 آیتیں سمجھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان کے نزدیک ایک آیت۔ تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد 7 ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قراء تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا جز ہے، سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے، جنہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کے متن میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شامل سمجھتے ہیں، باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے درج کی۔ اس سورہ مبارکہ کو الصلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں۔ اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لا ینفک بنا ہے۔ بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا، الصلاح یہی ہے۔ ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں 2 مسلک ہیں، ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو، ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے، بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے۔ تو ایک رائے یہ ہے جی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ البتہ یہ اختلاف ہے، یہ بات جو میں ذکر کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی، کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ اس میں 2 رائے ہو گئی، بلکہ 3۔ ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے، کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں۔ ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی۔ ایک تیسری رائے بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سری رکعت ہے جس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے، اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا دعائیہ ہے، البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے، اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے، بالقوہ، پوٹینشلی،
یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں، وہ اندر کی جو ڈورمنٹ کانشسنس ہے، خوابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے، اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کر۔ ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان، دو سلامتی شرط ہے۔ سلیم الفطرت، نیچر پرورٹڈ نہ ہو، فطرت مسخ نہ ہو گئی، عقل سلیم ہو، ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود، بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے، بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ حقائق کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ ایک ہے، اور وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے۔ نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک اور زندگی ہے کہ جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں۔ یہ دو باتیں، اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں، جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں، ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے، حضور کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہو، وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت مدیت ہے۔ اب اگر وہ فطرت بس نہیں ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے۔ لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما۔ ایک تو یہ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی ہے، میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں، کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں، تو مجھے صحیح راستہ، صحیح راہ ہدایت پر چڑھا۔ یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا ہو، اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے، میں اس کی بندگی کروں، اس کی اطاعت کروں، اس کا حکم مانوں، اس کے راستے پر چلوں۔ لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے پھر دست بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی کر۔ یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا، اس کی جملہ صفات کمال سے آپ واقف ہو۔ آپ یہ بھی جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے۔ پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں، اسی کی فرما برداری میں۔ اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڈنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو ڈیویشن ہو میرے راستے کی وہ میری عاقبت کو برباد کر دے۔ یک لحظہ غافل گشتبو صد سال راہم دوشو، اس لیے کہ ہوتا یہی ہے صیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڈنڈی جو ہے تھوڑے سے اینگل پر نکلی ہے، لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنا آگے بڑھیں گے اس پر، اس راہ صراط مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے تھے۔ یہ ہے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مقام۔ اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے ضمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے نکلے۔ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش، ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل، یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاطم سمندر ہے، اس میں ہیجان ہے، طوفان ہے۔ دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے، خاموشی سے بہ رہا ہے، بس تسلسل کے ساتھ۔ ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا، تخیل ممکن نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقلاً ہر وقت موجود ہیں بیک وقت، اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا جب آغاز کیا جائے تو حکم ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے شیطان مردود سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل آیت نمبر 98، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے
اللہ کی پناہ مانگو. تو قرآن پاک کے پڑھنے کے آداب میں سے پہلا ادب کیا ہے کہ شروع میں کیا کیا جائے؟ شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا جائے. کیوں؟ شیطان انسان کے دل میں ویسے بھی بہت وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کی کوششیں اس وقت اور تیز ہو جاتی ہیں جب انسان اللہ کے رستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کھول لے. کیونکہ اب وہ اور زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے نا کہ اگر یہ شخص قرآن سے جڑ گیا تو پھر کیا ہوگا، میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اگر قرآن اس کو سمجھ آ گیا، اس کے دل میں اتر گیا، تو پھر یہ میرے بس میں نہیں رہتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے بن جائیں گے، بے شک میرے بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو وہ پورا زور لگاتا ہے کہ انسان قرآن پڑھ کر بھی بھٹکے یا قرآن پڑھتے سمجھتے ہوئے بھی ادھر ادھر ہو جائے. جیسے نماز میں سب زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح قرآن پڑھتے وقت بھی بہت وسوسے ڈالتا ہے. یہ تو بہت مشکل ہے، اور یہ تو تمہارے بس کی بات نہیں، اور کیا پتا اس کا معنی یہ نہ ہو، کچھ اور ہو، اور اس طرح کی باتیں جو انسان کو اس سے پیچھے کر دیں، ہٹا دیں. اس لیے بہتر ہے کہ جب انسان قرآن کھولے، پڑھنے لگے، تو اعوذ باللہ کے ساتھ ابتدا کرے. لہذا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. سب سے پہلے بے کا یہاں پر حرف آیا ہے. بے کا معنی ہوتا ہے ساتھ. اسم مشہور لفظ ہے، اردو میں بھی اسم نام کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے کسی چیز کی ذات معلوم کی جا سکے، یعنی اس کی نیچر کا پتہ چلے ہمیں کہ یہ کیا چیز ہے. مثلا کاغذ، قلم، کتاب، گلاس. رحمان کا روٹ رے ہے میم ہے، رحم سے ہے. لطف اور کرم کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، اور رحمان میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. الرحیم کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے، اس کا بھی روٹ رے ہے میم ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. انسان جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے، کوئی نیا کام، کوئی اہم کام، کوئی قابل ذکر کام، تو عموماً وہ کسی کے بھروسے پہ کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا، کس کس کا بھروسہ لیتا ہے؟ کبھی اپنی طاقت، میں کر سکتی ہوں، کبھی اپنی ذہنی طاقت، کبھی قابلیت، کبھی صحت، کبھی اپنی عقل اور علم اور سمجھداری، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا کمال ہے، میں کرنے والا ہوں، میں کر سکتا ہوں. یا پھر اپنے سے باہر کچھ اور چیزوں کا بھروسہ لیتا ہے، بچے کام آئیں گے، یا یہ میرا مال کام آئے گا، یا فلاں میرے دوست میرا ساتھ دیں گے، یا فلاں انسان میری مدد کرے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کوئی اہم کام آپ کرنے لگے تو کیا خیال آتا ہے میرے پاس پیسے، میں کر سکتا ہوں، ہے مجھے اتنی سمجھ، میں خود یہ سیکھ سکتا ہوں. قدرتی تو شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، اور عام رجحان بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اہم کام کے کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں آتا ہے مجھے، میں کر سکتا ہوں. کبھی اپنے علم پہ بھروسہ، کبھی اپنی طاقت پہ بھروسہ، کبھی اسباب پہ بھروسہ. ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اسباب کو استعمال کرے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں. تو کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن. اللہ میرے میں طاقت نہیں، تیرے بھروسے پہ کام کرنے جا رہی ہوں، تو کرائے گا، کیونکہ ہر چیز پر تیری رحمت چھائی ہوئی ہے. میں تیری رحمت کی وجہ سے اس قابل ہوں گی کہ میں یہ کر سکوں، پڑھ سکوں یا پڑھا سکوں یا آ سکوں یا اس پر عمل کر سکوں. تو مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. وہ ایک عام شعر آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ وہ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں. ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ مومن اسباب اختیار کرتا ہے، بھروسہ نہیں کرتا. یہ ایک اندر ایک ایسا فرق آ جاتا ہے ایمان لانے کے بعد اور اللہ کے دین کی طرف آنے کے بعد کہ انسان حقیقی عاجزی اختیار کرتا ہے. ہر کمال اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے، اور اپنی صرف کوشش. تو سب سے بہتر آغاز کسی بھی کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ انسان وہ کام کس طرح شروع کرے؟ اللہ کے بھروسے پر شروع کرے. تو ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ ہم کیا کریں؟ اپنے کاموں کو کس سے شروع کریں؟ بسم اللہ سے. جیسے وضو کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گاڑی میں بیٹھتے وقت. تو جتنے بھی اہم کام ہیں ان کے شروع میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. اور اہم ترین کاموں میں سے اہم قرآن پڑھنا. اس لیے قرآن کے آغاز میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. سورت الفاتحہ، سورت کہتے ہیں کسی چیز کے ٹکڑے اور حصے کو. الفاتحہ کا روٹ ہے فتح، فتح سے. فتح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی بندش کو دور کرنا، کھولنا، یعنی قرآن کھلتا ہے اس سے.
قرآن کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں جیسے ام الکتاب، ام القرآن، سورت الحمد، الشفا، الکنز. سورت الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس سورت کی فضیلت میں کچھ احادیث بھی وارد ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب وہ وحی لاتے تھے تو آپ کے پاس بیٹھتے تھے، کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا. پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورت الفاتحہ اور دوسرا سورت البقرہ کی آخری 2 آیات. آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں، یعنی سورت فاتحہ پڑھیں یا سورت البقرہ کی آخری آیات پڑھیں، تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورت الفاتحہ کتنی عظیم سورت ہے اور اس کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انعام فرمایا اور آپ کو یہ سورت عطا فرمائی. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں، اور اس سے مراد سورت الفاتحہ ہی ہے. ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی ہے. ایک صحابی سے آپ نے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہی ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب، اور دہرائی ہوئی 7 آیات ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. کیا ام القرآن، ام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ماں، اور ماں سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی اصل بنیاد. ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیات. اس سورت کا نام الشفا بھی ہے اور الرقیہ بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے، شفا بھی حاصل ہوتی ہے. اور ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی شفا ہے. سورت الفاتحہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر آتی ہے، اور یوں یہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور یہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک ہی بار اتری. باقی صورتیں تو کس طرح ہوتی ہیں کہ کوئی حصہ ایک دفعہ اترا، پھر کچھ بعد میں اترا، پھر ان کو اکٹھا کیا گیا، لیکن یہ پوری 7 آیات اکٹھی اتری.